السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیادا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی باسناد صحیح۔ یہ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاعر مقدسہ جس میں حجر اسود کی فضیلت، اس کی حیثیت، اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حجر اسود بیت اللہ کا وہ حصہ جس کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، رکن یمانی سے آگے کا وہ حصہ اس کے اندر شامل ہے، اور وہاں ایک حاجی، ایک معتمر، ایک شخص طواف کے لیے جب جاتا ہے تو وہ حجر اسود کا استلام کرنا، حجر اسود کو چومنا، منہ سے چومنا، ہاتھ لگا کر کے، چھڑی لگا کر کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے باب میں بیان فرمایا کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، اور جب یہ جنت سے لایا گیا تو وہ ہوا اشد بیادا من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ایک سفید پتھر جو ہے یہ جنت کا پتھر تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، پھر آہستہ 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 ابن آدم کی خطاؤں، معصیتوں، گناہوں نے جو ہے اس کو سیاہ کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت حجر اسود سیاہ ہے، یہ سیاہ پتھر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد بالکل برحق اور سچا ہے کہ جنت سے نازل شدہ یہ پتھر بالکل سفید تھا، اور اسی لیے بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس میں بھی موعظت اور عبرت کا ایک پہلو یہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں بقاء اثر الخطایا فیہ وہو السواد ابلغ من باب العبرہ والعظہ، کہتے ہیں کہ گناہوں کا اثر جو حجر اسود پر دکھتا ہے کہ وہ سیاہ ہو گیا، اس میں ایک عبرت یہ ہے کہ ایک آدمی غور کرے اور دیکھے کہ اس کے دل پر گناہوں کا اثر کتنا گہرا پڑتا ہوگا۔ کہ ایک آدمی جب کوئی معصیت، کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا نقطہ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے دوستو کہ کتاب و سنت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی کے دل پر گناہوں کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور یہاں حجر اسود کے باب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ بنی آدم کے خطاؤں نے، ان کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، اسی طور پر ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجر اسود کو جو ہے زبان دے گا، آنکھ دے گا کہ وہ یشہد علی من استلمہ بحق، کہ جس نے بھی اسے چوما ہوگا وہ اس کے حق میں گواہ بنے گا، جو ہے وہ اس کے حق میں گواہی دینے والا بنے گا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حجر اسود کے باب میں ایک بڑا پیارا قصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور آپ نے اسے بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو کسی طرح کا کوئی نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یعنی تجھے چومنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے
کہ اللہ رب العزت کا حکم، اس کی تابعداری اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا عمل، اس کی اتباع، اس کی پیروی، اس کی اقتداء کی بنیاد پر، ورنہ تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، اور اس کے لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات کس طرح سے مبنی بر حقیقت ہے کہ آپ نے جتنے بھی اوہام، خرافات، شرکیات اس حوالے سے پیدا ہو سکتی تھی، اس کی جڑوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا، اور امت آئندہ کے لیے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام میں حجر پرستی، شجر پرستی، اولیاء پرستی، درگاہ پرستی، مزار کو چومنے کا، کسی مٹی کو چومنے کا، کسی قبر کو چومنے کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے، کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر پورے مشاعر مقدسہ کے اندر ہم غور کرتے اور دیکھتے ہیں، صفا و مروہ کی زمین ہے، منا کی زمین ہے، عرفات کی زمین ہے، لیکن کہیں کسی کو، کسی پتھر کو، کسی جگہ کو چوما نہیں جاتا ہے، چوما نہیں جاتا۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، یہ ایک مسلمان ہر مٹی، ہر کنکر کو چومتا نظر آتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو عقیدت و احترام کے ساتھ، کسی مٹی کو، کسی درگاہ کو، کسی چیز کو چوما جائے۔ تو اس طور پر ہم دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو، اس کی جڑوں کو کاٹ دیا، اور یہ آپ دیکھیں گے بعض علماء نے ذکر کیا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ انما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حدیث عہد بعبادت الاصنام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات اسی لیے کہی تھی کہ لوگ نئے ابھی اسلام کے اندر نیا داخل ہو رہے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ ان کا بت پرستی کا زمانہ تھا، پتھروں کی پوجا اور عبادت کا زمانہ تھا۔ تو وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کے ذریعہ سے، اس اعلان کے ذریعہ سے یہ پیغام دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو ہم پہلے غیر اللہ کی، بتوں کی، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، یہاں آنے کے بعد بھی یہی تصور ہے، اسلام میں آنے کے بعد بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ دیکھو پتھر کو چوما جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طور پر اعلان کر کے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا کہ ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طور پر میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں جانتے ہیں کہ رکن یمانی اور ملتزم کو بھی ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، لیکن چومنا مسنون نہیں ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوا جاتا ہے صرف، لیکن چوما نہیں جاتا، صرف اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کو چوما ہے۔ اس کی اقتداء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ بھی ایک پتھر ہے، چومنے کا اگر تصور ہوتا تو حرم کا کونا کونا چوما جاتا، لیکن اسلام میں ایسی کوئی برکت کی، ایسی کوئی اس طرح کے تبرک کی یا اس طرح کے چومنے چاٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حیثیت سے کہ یہ حدیث عقیدہ کے باب میں رہنمائی کرنے والی حدیث ہے، اور اس حدیث کے ذریعہ سے حجر اسود کے مقام، اس کی حیثیت کو بیان کیا گیا، جسے ایک مسلمان کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدہ کے پس منظر میں گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔